شعبان المعظم اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ، یہ مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو اپنا مہینہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھتے، حتیٰ کہ پھر ان روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیا کرتے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب کو بقیہ مہینوں پر فضیلت ایسی حاصل ہے جیسے بقیہ کلاموں میں قرآن پاک کو۔ اور شعبان کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کو ایسی برکت حاصل ہے بقیہ مہینوں پر جیسے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام میں مجھے۔ دیکھیں سرکار کا رتبہ کس قدر انبیاء میں ہے، سب سے افضل حضور ہیں۔ پھر مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کو بقیہ مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے عام مخلوق کے مقابلے میں رب تعالیٰ کو، یعنی کہ سب سے افضل اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو اسی طرح تمام مہینوں میں جو ہے افضل ترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آتی ہے 15ویں شب، جسے 15 شعبان المعظم کی رات بھی کہا جاتا ہے، شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی الگ سے فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ 15 شعبان المعظم کو رب تعالی آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق دے دیا جائے، ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا چاہنے والا کہ اسے مصیبتوں سے چھٹکارا دے دیا جائے۔ پھر یہ سلسلہ صبح صادق تک اسی طرح رہتا ہے، پھر فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو یہ سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شب کو میری امت میں سے اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ اور بنو کلب جو تھے ایک قبیلہ تھا جو کثرت سے بکریاں پالا کرتا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کی، بہت زیادہ مسلمانوں کی، بہت زیادہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کی بخشش کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ رات عبادات میں، ریاضات میں، صدقہ و خیرات کرتے ہوئے، اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے گزارنی چاہیے، کیونکہ یہ رات کا آنا نامہ اعمال کی تبدیلی کا بھی سبب ہوتا ہے۔ جیسے ہی شب برات آتی ہے، 15ویں شب آ لگتی ہے، نامہ اعمال تبدیل کر دیے جاتے ہیں اور لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے معاملے میں یہ طے ہو چکا ہوتا ہے کہ اس سال انہوں نے مر جانا ہے۔ کتنے لوگوں کے معاملے میں یہ طے ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کو اس سال اتنا رزق ملے گا، اتنے لوگ کامیاب ہوں گے، اتنے لوگ ناکام ہوں گے، اور بھی بہت سارے لوگوں کی تقدیر کے فیصلے اس رات فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ رات نہایت ہی نازک رات ہے۔ 14 کو روزہ رکھیں، صحیح ہے، تاکہ نامہ اعمال کے آخری صفحے پہ بھی آپ روزے دار ہوں، اور 15ویں شب کو بھی روزہ رکھیں تاکہ آپ نامہ اعمال کے پہلے صفحے پہ بھی روزہ دار ہوں۔ اللہ عز و جل کی عبادت کریں، گناہوں سے پکی سچی توبہ کر کر نیکیوں کی راہ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔